دوستو، ساری انسانیت اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو ہر ایک انسان میں تقسیم کر دیا ہے۔ کسی کو مال زیادہ دیا تو کسی کو کم، کسی کو جمال زیادہ دیا تو کسی کو کم، مگر ہمیں کسی پر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہم جس کو کم تر سمجھ رہے ہوں وہ اللہ کے نزدیک ہم سے بہتر ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی ہی سبق آموز کہانی سنانے والے ہیں کہ جس میں ایک گوری بہن نے ساری زندگی اپنی کالی کلوٹی بہن کو کالے رنگ کے تانے دیے، پھر اس کے ساتھ کیا ہوا اور کالی بہن کو صبر کرنے پر اللہ کی طرف سے کیا انعام ملا، یہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، ایک درمیانی طبقے کے گھر کے صحن میں صبح کا سورج ابھی پوری طرح ابھرا بھی نہ تھا کہ نور کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ نور، جس کی رنگت گہری کالی تھی، اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی اور سائے کی طرح رہتی تھی۔ نور صبح سویرے ہی کچن کے دھوئیں اور آگ میں سب کے لیے ناشتہ بنانے میں جڑ جاتی۔ اس کی سگی ماں اور بہن حور اس سے صرف اس لیے نفرت کرتے تھے کیونکہ اس کی رنگت کالی تھی۔ وہ بچپن سے ہی سانولی سلونی پیدا ہوئی تھی اور یہی اس کا وہ جرم بن گیا۔ دوسری طرف حور، جو نور کی سگی بہن تھی، اپنی گوری رنگت کے غرور میں ہر وقت اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی رہتی اور خود کو کسی شہزادی سے کم نہ سمجھتی تھی۔ اسے صرف اپنے سجنے سنورنے اور آرام کی فکر رہتی، جبکہ گھر کا کوئی بھی کام کرنا وہ اپنی توہین سمجھتی تھی۔ وہ گھنٹوں اپنی خوبصورتی کے سحر میں کھوئی رہتی اور دوسری طرف اس کی کالی رنگت والی بہن نور سارا دن کچن کے دھوئیں اور گھر کی مشقت میں جھلستی رہتی۔ کچن میں دھوئیں اور تپش کے درمیان کھڑی نور کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے، مگر اس کے دل پر اداسی کی ایک گہری تہ جمی ہوئی تھی۔ ماں بیگم نصرت کچن میں داخل ہوئی تو ان کی نظر سب سے پہلے نور کی رنگت پر پڑی اور ہمیشہ کی طرح ان کے ماتھے پر نفرت کے بل پڑ گئے۔ انہوں نے تیکھے لہجے میں چلاتے ہوئے کہا، نور، جلدی ہاتھ چلاؤ، حور کو کالج سے دیر ہو رہی ہے، اسے تازہ جوس اور اچھا سا ناشتہ چاہیے تاکہ اس کا نازک چہرہ مرجھائے نہ۔ جب ناشتہ تیار ہوا تو نور نے ڈائننگ ٹیبل پر تازہ بریڈ، آملیٹ اور پھلوں کا جوس سجایا۔ حور ایک نہایت قیمتی اور چمکدار ریشمی لباس پہنے غرور و تکبر سے بھری شہزادیوں کی طرح کرسی پر برا جمان تھی۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ خود کو اس گھر کی ملکہ اور نور کو ایک معمولی ملازمہ سمجھتی تھی۔ ماں نے بڑے پیار سے حور کے سامنے تازہ جوس کا گلاس رکھا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق کرنے لگی، جیسے اس گھر میں نور نام کی کسی ہستی کا وجود ہی نہ ہو۔ نور ٹیبل کے پاس کھڑی حسرت بھری نظروں سے اس تازہ کھانے اور جوس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا جی بھی چاہ رہا تھا کہ کاش کوئی اسے بھی پیار سے ایک لقمہ کھلا دے، لیکن حور نے اسے دیکھ کر ایک زہریلا قہقہا لگایا اور بولی، امی، اس کالی کلوٹی کو دیکھیں، کیسے للچائی ہوئی نظروں سے ہمارے کھانے کو دیکھ رہی ہے، پتہ نہیں اس کی بھوک کب ختم ہوگی۔ ماں نے فوراً غصے سے نور کی طرف دیکھا اور کڑک کر بولی، تم یہاں کھڑی کیا ہمارا منہ تک رہی ہو؟ جاؤ اور پہلے کچن کے سارے برتن سمیٹو اور پورا گھر صاف کرو۔ جب ہم کھا لیں گے تو کچن کی صفائی کر کے پھر کھانا کھا کر کالج جانا، سمجھی؟ نور نے اپنا سر جھکا لیا اور نم آنکھوں کے ساتھ کچن کی طرف مڑ گئی۔ جب وہ دونوں پیٹ بھر کر اٹھ گئیں تو نور کو صرف ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا ملا جو اس نے چائے کے بچے ہوئے ٹھنڈے گھونٹ کے ساتھ جلدی جلدی حلق سے نیچے اتارا۔ اب باری تھی کالج جانے کی۔ حور نے اپنا مہنگا برانڈڈ بیگ اٹھایا، مہنگا پرفیوم چھڑکا اور اپنی چمکتی ہوئی اسکوٹی سٹارٹ کر کے بڑے فخر سے کالج کے لیے نکل گئی۔ دوسری طرف نور نے اپنا پرانا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھیلا اٹھایا جس میں اس کی قیمتی کتابیں بھری ہوئی تھیں۔ اس نے ایک میلی سی چادر اوڑھی اور تیز قدموں سے بس سٹاپ کی طرف چل پڑی۔ چلاتی دھوپ میں وہ کافی دیر تک بس کا انتظار کرتی رہی اور پھر کھچا کھچ بھری ہوئی بس میں بمشکل جگہ بنا کر کالج پہنچی۔ کالج میں بھی صورتحال مختلف نہ تھی۔ حور اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں رہتی اور جب کبھی نور سامنے آتی تو وہ اسے پہچاننے سے انکار کر دیتی۔
ایک دن کالج کی راہداری میں کچھ لڑکیوں نے نور کا مذاق اڑایا کہ تمہارے ماں باپ نے تمہارا نام نور یعنی چاند کی روشنی کیوں رکھا؟ تمہارا نام تو کالی رات ہونا چاہیے تھا۔ حور قریب ہی کھڑی یہ سب سن کر ہنس رہی تھی، بجائے اس کے کہ وہ اپنی بہن کا دفاع کرتی۔ ان تلخ حالات کے باوجود نور نے اپنی توجہ پڑھائی سے نہیں ہٹائی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی رنگت اس کا نصیب نہیں بدل سکتی، مگر اس کی محنت شاید کوئی راستہ نکال دے۔ حور شکل و صورت میں تو گوری تھی، مگر پڑھائی کے معاملے میں بالکل کوری تھی۔ وہ کالج سے فیشن اور گھومنے پھرنے نکل جاتی تھی اور اکثر امتحانات میں بری طرح ناکام رہتی۔ اس کے برعکس نور، جسے گھر میں کبھی سکون سے بیٹھ کر پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا، اپنی ذہانت اور محنت میں سب سے آگے تھی۔ وہ کالج کی سب سے ہوشیار طالبہ تھی، مگر اس کے پرانے تھیلے اور کالی رنگت کی وجہ سے لوگ اس کی قابلیت دیکھنے کے بجائے اس کا مذاق اڑانا زیادہ پسند کرتے تھے۔ ایک دن جب شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، بیگم نصرت اور حور بازار سے شاپنگ کر کے واپس لوٹیں۔ ان کے ہاتھوں میں نئے کپڑوں کے کئی تھیلے تھے اور وہ اپنی خریداری پر بے حد خوش نظر آ رہی تھیں۔ کچن میں برتن دھوتی ہوئی نور نے جب ان کے قدموں کی چاپ سنی تو وہ امید بھری نظروں سے باہر آئی۔ نئے جوڑوں کی چمک دیکھ کر اس کے معصوم دل میں ایک حسرت جاگی اور اس نے بہت دھیمے سے پوچھا، امی، کیا میرے لیے بھی کوئی جوڑا لائی ہیں؟ یہ سنتے ہی بیگم نصرت کے چہرے پر حقارت چھا گئی اور انہوں نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کڑک کر کہا، تیری ہمت کیسے ہوئی ہم سے یہ سوال کرنے کی؟ جا کر آئینے میں اپنی شکل دیکھ، اس کالی کلوٹی رنگت پر نئے کپڑے پہن کر اور بھی بری لگے گی۔ حور نے بھی تمسخر اڑاتے ہوئے اپنا نیا ریشمی جوڑا اس کے چہرے کے قریب لہرایا اور زہریلے لہجے میں بولی، امی صحیح کہہ رہی ہیں، کالی کلوٹیوں کے نصیب میں نئے کپڑے نہیں، بس گھر کا جھاڑو پونچھا ہی ہوتا ہے۔ جاؤ اب جا کر کچن صاف کرو۔ اپنی ہی سگی بہن اور ماں کے منہ سے یہ تلخ الفاظ سن کر نور کا ضبط ٹوٹ گیا اور اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے۔ وہ وہیں کھڑی رو پڑی، مگر اس کے آنسوؤں نے ان دونوں کے دلوں پر کوئی اثر نہ کیا۔ نور کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ ایک دن گھر میں اچانک چہل پہل بڑھ گئی، کیونکہ دونوں بہنوں کے لیے ایک ہی خاندان سے رشتوں کی بات چل رہی تھی۔ بیگم نصرت نے پورے گھر کو سجایا اور کچن میں ڈھیروں پکوان بنوائے، مگر نور کو سخت ہدایت دی کہ وہ مہمانوں کے سامنے ہرگز نہ آئے، بلکہ صرف کچن سنبھالے۔ جب مہمان آ گئے تو حور کو بنا سوا کر کسی شہزادی کی طرح ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا، جہاں اس کے گورے رنگ اور مہنگے لباس نے سب کی آنکھیں چندیا دیں۔ لڑکے کی ماں آمنہ بیگم نے حور کو دیکھتے ہی پسند کر لیا، مگر جب انہوں نے بڑی بیٹی کا پوچھا تو بیگم نصرت نے جھجکتے ہوئے نور کو بلایا۔ نور سادگی سے سر پر دوپٹہ لیے کچن سے باہر آئی تو اس کی کالی رنگت دیکھ کر آمنہ بیگم کے ماتھے پر ایک لمحے کے لیے بل پڑ گئے، لیکن جب انہوں نے نور کے سگڑپن اور تمیزدار لہجے کو دیکھا تو وہ انکار نہ کر سکی۔ حور اور بیگم نصرت کے دل میں تو کچھ اور ہی تھا، مگر قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی دن دونوں بہنوں کے رشتے ایک ہی گھر میں طے پا گئے۔ حور اپنی جیت پر مغرور تھی کہ اسے زیادہ اہمیت ملی، جبکہ نور خاموشی سے اپنے نصیب پر شکر ادا کر رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے سسرال کا سفر اتنا آسان نہ ہوگا۔ رشتے طے ہونے کے چند ماہ بعد ہی گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، جہاں حور کے لیے دن رات نئے جوڑے اور زیورات تیار کیے جا رہے تھے، جبکہ نور کا نظر انداز کیا گیا۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں دو بھائیوں کی دلہنیں بن کر رخصت ہو گئیں۔ سسرال کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی نور کے لیے حالات بد سے بدتر ہونے لگے۔ ساس آمنہ بیگم، جو پہلے ہی حور کے گورے رنگ کی گرویدہ تھی، انہوں نے پہلی ہی صبح اپنا رنگ دکھا دیا۔ حور کو ریشمی جوڑا پہنا کر ڈرائنگ روم کے صوفے پر بٹھایا گیا اور اس کی خاطر تواضع کی گئی، جبکہ نور کو دیکھتے ہی ساس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور انہوں نے حقارت سے کہا، اے بہو، یہ رنگ و روپ سجا کر بیٹھنے کے دن ختم ہوئے، جاؤ اور کچن سنبھالو، یہاں کام کرنے والوں کی ضرورت ہے، نمائش کرنے والیوں کی نہیں۔
حور جو اپنی سگی بہن کی دیورانی بن چکی تھی ساس کے ساتھ مل کر نور کا تمسخر اڑانے لگی۔ وہ صوفے پر ٹانگ دھرے بیٹھی اور کچن میں پسینے سے شرابور نور کو دیکھ کر طنزیہ ہنسی سے امی سے کہتی، اس کالی کلوٹی پر تو کچن کی کالک ہی سجتی ہے۔ ایک دن آمنہ بیگم کے گھر ان کی چند پرانی سہیلیاں نئی بہوؤں سے ملنے آئیں۔ گھر میں چائے پانی کا دور چل رہا تھا اور حور بن سنور کر ڈرائنگ روم میں ساس کے ساتھ صوفے پر بیٹھی اپنی گوری رنگت اور قیمتی لباس کی نمائش کر رہی تھی۔ سب سہیلیاں حور کے حسن کی تعریفیں کر رہی تھیں کہ اچانک نور کچن سے چائے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ نور کو دیکھتے ہی مہمانوں کی ہنسی رک گئی اور ایک سہیلی نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، آمنہ یہ کالی سی لڑکی کون ہے؟ کیا تم نے گھر کے کاموں کے لیے کوئی نئی ملازمہ رکھی ہے؟ یہ سن کر وہ دوسری سہیلی نے کہا، ارے نہیں، یہ تو ان کی بڑی بہو ہے، بیچاری عادل کی قسمت تو دیکھو۔ یہ سنتے ہی آمنہ بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ شرمندگی محسوس کرنے لگی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد آمنہ بیگم اور حور نے غصے کا سارا طوفان نور پر نکال دیا۔ آمنہ بیگم نے نور کے بازو پکڑ کر اسے جھٹکا دیا اور کڑک کر بولی، تیری ہمت کیسی ہوئی ان کے سامنے آنے کی؟ تیری اس منحوس کالی رنگت کی وجہ سے آج میری سہیلیوں کے سامنے میری ناک کٹ گئی۔ حور نے بھی جلتی پر تیل ڈالتے ہوئے کہا، امی صحیح کہہ رہی ہیں، اس کالی کلوٹی بہن کی وجہ سے میری بھی بدنامی ہو رہی ہے۔ لوگ کہیں گے کہ اس کی بہن کتنی بدصورت ہے۔ آئندہ اگر تم نے کسی مہمان کے سامنے قدم رکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نور خاموشی سے اپنی تذلیل پر آنسو بہاتی رہی۔ ایک دن آمنہ بیگم اور حور نے مل کر عادل کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ عادل کے پاس بیٹھ کر زہریلے لہجے میں کہنا شروع کیا، آخر تم اس کالی کلوٹی کے ساتھ اپنی زندگی کیوں برباد کر رہے ہو؟ تمہیں تو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اور گوری لڑکی مل سکتی ہے جو تمہارے وقار کے مطابق ہو۔ ان کی مسلسل باتوں میں آ کر عادل کے دل میں نور کے لیے نفرت بھر گئی۔ عادل نے آمنہ بیگم اور حور کی باتوں میں آ کر غصے سے نور کا ہاتھ پکڑا اور اسے دہلیز سے باہر دھکا دیتے ہوئے کڑک کر کہا، آج سے میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں اس کالی کلوٹی کے ساتھ اپنی مزید زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ حور نے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی بہن کی بے بسی کا تماشا دیکھا اور ساس نے بھی بلند آواز میں اعلان کر دیا کہ اس گھر کے دروازے اب اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ نور سسکیاں بھرتی رہی اور اپنوں کی بے وفائی پر خون کے آنسو بہاتی رہی۔ بے گھر اور بے سہارا شدید دھوپ اور گرمی میں سڑک کے کنارے ایک بینچ پر بیٹھی نور بے بسی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس حال میں کہاں جائے جب اپنوں نے ہی اسے ٹھکرا دیا۔ اسی دوران وہاں سے رحمان صاحب کے گزرے جو ایک بڑی کمپنی کے مالک تھے۔ انہوں نے ایک جوان لڑکی کو اس طرح سر عام روتے دیکھ کر گاڑی روکی اور شفقت سے اس کی پریشانی پوچھی۔ نور نے سسکیاں بھرتے ہوئے اپنی ساری کہانی سنا دی کہ کیسے محض رنگت کی وجہ سے اسے بے گھر کر دیا گیا۔ رحمان صاحب نے جب نور کی باتوں سے اس کی تعلیم اور سمجھداری کا اندازہ لگایا تو انہوں نے فوراً اسے اپنے آفس میں ایک اچھی نوکری کی پیشکش کر دی اور ساتھ ہی ایک معقول تنخواہ بھی مقرر کر دی تاکہ وہ اپنی زندگی عزت سے گزار سکے۔ نور نے اس موقع پر اللہ کی غیبی مدد سمجھی اور پورے دل و جان سے کام شروع کر دیا، جس کی بدولت کچھ ہی عرصے میں اس کے حالات بدلنے لگے۔ رحمان صاحب نے ماہر نور کی قابلیت اور پاکیزہ سیرت دیکھ کر فیصلہ کیا کہ وہ اسے اپنے خاندان کا حصہ بنائیں گے۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے اپنے بھانجے علی سے اس کا ذکر کیا جو ایک بہت بڑا بزنس مین اور سلجھا ہوا انسان تھا۔ علی جب نور سے ملا تو وہ اس کی رنگت کے بجائے اس کی اعلیٰ تعلیم، بے پناہ سمجھداری اور دھیمے لہجے کا گرویدہ ہو گیا۔ اسے نور کی شخصیت میں وہ اپنائیت نظر آئی جو اسے کسی گوری رنگت والی لڑکی میں نظر نہ آئی تھی۔ علی نے بڑے مان سے سب کے سامنے اعلان کیا کہ اسے جیون ساتھی کے طور پر صرف نور ہی پسند ہے، اور یوں بڑی دھوم دھام سے ان کا نکاح ہو گیا اور نور کو علی بے پناہ محبت دی۔
نور کو علی جیسا جیون ساتھی مل گیا جس نے اسے نہ صرف بے پناہ محبت دی بلکہ اسے ملکہ بنا کر رکھا، اور اب وہ ایک بڑے گھر کی مالکن بن چکی تھی، ایک خوشحال زندگی گزارنے لگی۔ دوسری طرف جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، عادل کے گھر کے حالات دن بدن ابتر ہوتے گئے۔ جس گورے رنگ اور جس خوبصورتی پر عادل اس کی ماں اور حور کو ناز تھا، وہی ان کی بربادی کا پیش خیمہ بننے لگا۔ ایک رات عادل کی دکان میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ایسی ہولناک آگ لگی کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا برسوں کا جمایا ہوا کاروبار راکھ کا ڈھیر بن گیا، اور وہ ایک ہی پل میں سڑک پر آ گیا۔ اسی دوران ساس آمنہ بیگم کو کینسر جیسی مضر بیماری نے گھیر لیا، اور ان کے علاج کے لیے گھر کا ایک ایک زیور تک بک گیا، مگر بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ حالات کی ماری حور جو اپنی سگی بہن نور کو کالی کہہ کر تذلیل کرتی تھی، اب خود کچن کے کاموں اور پیاس کی ساس کی خدمت پر مجبور تھی۔ ایک دوپہر وہ کچن میں پریشر کوکر میں کھانا پکا رہی تھی، لیکن نا تجربہ کاری کی وجہ سے اسے اندازہ نہ ہوا اور کوکر ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ کھولتا ہوا سالن اور گرم بھاپ سیدھی حور کے چہرے پر لگی، جس سے اس کا وہ گورا چہرہ بری طرح جھلس گیا جس پر اسے سب سے زیادہ غرور تھا۔ عادل اپنی کینسر زدہ ماں اور بری طرح جھلسی ہوئی بھابھی حور کو لے کر شہر کے سب سے بڑے ہسپتال پہنچا، مگر وہاں کے اخراجات سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ہسپتال دراصل نور کے شوہر علی کا تھا، جہاں نور ایک باوقار خاتون بن کر اپنے شوہر کے ساتھ موجود تھی۔ ہسپتال کی راہداری میں جب حور کی نظر قیمتی لباس اور شاہانہ وقار میں ملبوس نور پر پڑی تو وہ اپنی تمام تر تکلیف بھول کر ششدر رہ گیا اور ساکت ہو کر اسے دیکھتا رہی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جس بہن کو اس نے کالی کلوٹی کہہ کر گھر سے نکلوایا تھا، آج وہی اس قدر بلند مقام اور کامیابی پر فائز ہو چکی ہے کہ اسے پہچاننا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ حور کی آنکھوں میں حیرت اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ بس ٹکٹکی باندھے نور کی شخصیت اور اس کے روب کو دیکھتی رہی، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی بے بس لڑکی ہے۔ جب عادل کی نظر بیش قیمت لباس میں ملبوس نور پر پڑی تو وہ شرمندگی کے مارے وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور اپنی سابقہ بیوی کی کامیابی دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ڈاکٹر علی نے جب حور کا معائنہ کیا تو افسوس سے سر ہلاتے ہوئے عادل سے کہا، اس کا چہرہ اس حد تک جھلس چکا ہے کہ اب اسے پہلے جیسا بنانا ناممکن ہے۔ اس کا علاج بہت طویل اور مہنگا ہے۔ یہ سن کر حور کی چیخیں نکل گئیں اور وہ اپنی سگی بہن نور کے قدموں میں گر پڑی۔ نور، مجھے معاف کر دو، میں نے رنگت کے غرور میں تمہاری زندگی برباد کی۔ آج دیکھو قدرت نے میرا وہی چہرہ کس حال میں کر دیا ہے۔ عادل نے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، اور ساس آمنہ بیگم نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹی، ہم نے تمہاری پاکیزہ سیرت کو ٹھکرا کر صرف ظاہری صورت کو دیکھا تھا، ہمیں معاف کر دو ورنہ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ نور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے ان سب کو دل سے معاف کر دیا اور علی سے کہہ کر ان کے بہترین علاج کا بندوبست کروایا۔ وہ لوگ جو کبھی نور کو کالی کلوٹی کہہ کر گھر سے دھتکارتے تھے، آج اسی کے سائے میں اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے اور اسے اپنی نجات کا واحد ذریعہ سمجھ رہے تھے۔ ناظرین، آج کی اس کہانی میں آپ نے دیکھا کہ کیسے اللہ نے اس کالی رنگت والی بہن کے صبر کو ایک بڑی کامیابی بدل دیا اور رنگ کے غرور کی کیسی عبرتناک سزا ملی۔ یاد رکھیں، اللہ کے ہاں چہرے کی رنگت مقصود نہیں بلکہ دل کی سفیدی مقصود ہے۔ اس لیے کسی کے بھی ظاہر کو نہ دیکھیں بلکہ دل کی گہرائیوں کو دیکھیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔